السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک مشہور جانور خرگوش کے متعلق چند ایسی دلچسپ معلومات شیئر کریں گے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کی مانند ہوتا ہے۔ خرگوش کے ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور اس کے کان بھی لمبے ہوتے ہیں۔ خرگوش پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چل پھر سکتا ہے اور اس کے پچھلے لمبے پنجے اسے تیز رفتار جانور بنا دیتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب اس کا پیچھا کیا جا رہا ہو۔ ناظرین، خرگوش کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ ہے کہ خرگوش جب سوتا ہے تو اپنی آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ خرگوش کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ خرگوش جب سمندر دیکھ لیتا ہے تو خوف کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ نر خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کے بدن کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کا پٹ ہوتا ہے۔ مادہ خرگوش میں شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مادہ خرگوش اپنے نر سے خود ہی جفتی کرنے لگتی ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ مادہ خرگوش حمل کی حالت میں بھی جفتی کر لیتی ہے۔ خرگوش بہت ڈرپوک جانور ہے۔ یہ اپنا من پسند سبزہ کھانے کے لیے زیادہ تر رات کے وقت باہر نکلتا ہے۔ خرگوش بہت زیادہ مقدار میں سبزہ کھاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے اور غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے، اس لیے خرگوش اپنا فضلہ کھا جاتے ہیں تاکہ کھائی ہوئی خوراک جلد ہضم ہو سکے۔ مادہ خرگوش حمل کے دوران ہی دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے، یعنی پہلے حمل کی مدت گزرنے والی ہو تو یہ دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ نر خرگوش افزائش نسل کے وقت مادہ خرگوش کی خاطر آپس میں لڑتے ہیں اور یہ اپنے پچھلے پنجوں کے بل آمنے سامنے کھڑے ہو کر پنجہ آزمائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بالوں کے گچھے نوچ لیتے ہیں، اور یہ سارا منظر ان کی حسینہ کے سامنے ہوتا ہے۔ جو جیت جاتا ہے حسینہ اسے اپنی طرف بلا لیتی ہے۔ ناظرین، یہ منظر قابل دید ہوتا ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے خرگوش کے متعلق ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ خرگوش 1 سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے۔ خرگوش اپنے اگلے پیروں کے پنجوں کی مدد سے زمین میں بل کھود لیتا ہے، یعنی سرنگ بنا لیتا ہے۔ بعض اوقات یہ بل کئی کلومیٹر تک لمبی ہوتی ہے۔ یہ اس میں آرام سے لیٹ سکتا ہے اور یہ اپنے کانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر سامنے کی طرف کر لیتا ہے اور معمولی سے خطرے پر یہ بھاگ جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جنات خرگوش سے بہت ڈرتے ہیں اور اس سے دور رہنے میں اپنی بھلائی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین حیوانات کے مطابق جنات خرگوش کو حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں اور اس جانور سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ کچھ جاندار ایسے ہیں جن کو حیض آتا ہے: چمگادڑ، عورت، خرگوش، لگڑ بگڑ اور کتیا۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے خرگوش کے طبی فوائد لکھے ہیں۔ یہ معلومات صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، معلومات سن کر صرف انجوائے کریں۔ اگر خرگوش کی چربی کسی سوتی ہوئی عورت کے تکیے کے نیچے رکھ دی جائے تو وہ عورت نیند کی حالت میں تمام راز فاش کر دے گی۔ اگر خرگوش کے فضلے سے غسل خانے میں دھونی دی جائے تو وہاں سے جنات بھاگ جائیں گے۔ اگر کوئی انسان 2 چنے کے برابر خرگوش کے دماغ کو گائے کے دودھ میں ڈال کر نوش کر لے تو اس پر بڑھاپے کے اثرات پیدا نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان خرگوش کے دماغ کو کافور میں ملا کر پی لے تو پینے والے انسان کو جو بھی دیکھے گا اس سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی اسے دیکھ لے گی تو وہ عاشق ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے مطالبہ کرے گی۔ اگر کوئی بوڑھا انسان خشکی کے خرگوش کا اعلیٰ تناسل بھون کر کھا لے تو وہ انسان پھر سے جوان ہو جائے گا۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم اور خشک ہوتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، پرانی قبض کو ختم کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت خرگوش کا خون نوش کر لے تو وہ عورت کبھی حاملہ نہیں ہوگی
اگر کوئی انسان خرگوش کے خون کو آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرے تو اس انسان کی پلکیں گر جائیں گی اور زندگی میں دوبارہ بال پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی عورت خرگوش کا دماغ بھون کر کھا لے اور پھر اس میں سے تھوڑا سا اپنی شرم گاہ میں رکھ لے، اس کے بعد اپنے شوہر سے ہم بستری کرے تو اس عورت کا حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر کسی انسان کو سانپ نے ڈس لیا ہو یا کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہو، اگر وہ انسان خرگوش کے پنیر مایا کو سرکے میں ملا کر پی لے تو زہر کے اثرات اسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی عورت نر خرگوش کے پنیر مایا کو پی لے تو اس کی نر اولاد پیدا ہوگی۔ اگر کوئی عورت مادہ خرگوش کے پنیر مایا کو پی لے تو اس کی مادہ اولاد پیدا ہوگی۔ اگر کوئی انسان خرگوش کے خون کو اپنے دانتوں پر مل دے تو دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ خرگوش کا دماغ بھون کر کالی مرچ کے ساتھ کھایا جائے تو بدن میں موجود تمام بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی برس والا مریض خرگوش کا خون اپنے جسم پر لگائے تو یہ مرض جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان بستر میں پیشاب کرنے کا عادی ہو تو اس کے لیے خرگوش کا گوشت بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر خرگوش کے پتے کو دیسی گھی میں ملا کر بطور سرما استعمال کریں تو اس سے آنکھوں کے تمام امراض یعنی پھولے اور دیگر زخموں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو بچہ جننے میں دشواری ہو، اگر اس عورت کو خرگوش کا پنیر مایا پلایا جائے تو ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے جسم پر کالے داغ ہوں، اگر وہ انسان خرگوش کا خون اپنے جسم پر لگا لے تو کالے داغ ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جاہز نے لکھا ہے کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی انسان خرگوش کے ٹخنے پہنے رہے تو اس پر نگاہ بد اور جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنات خرگوش کے قریب حیض ہونے کی وجہ سے نہیں آتے۔ خرگوش کا پنیر مایا کینسر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اہل عرب خرگوش سے مثالیں بھی دیا کرتے تھے۔ مثال کچھ یوں تھی: خرگوش سے گردے لے کر اپنے بھائی کو کھلاؤ۔ خرگوش اپنی آنکھوں کو 360 ڈگری کے زاویے سے گھما کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ اپنی ناک کے بالکل سامنے یعنی سیدھا نہیں دیکھ سکتا۔ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکالتا۔ خرگوش کے دانت اور ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں، اس لیے اس کو پالنے والے انسان اس کے دانت اور ناخن چھوٹے کرتے رہتے ہیں۔ اگر پالنے والا انسان اس کو کرتب سکھائے تو یہ جلد سیکھ جاتا ہے۔ خرگوش کا جسم لچکدار ہوتا ہے، بھاگتے وقت یہ آسانی سے ادھر ادھر مڑ سکتا ہے۔ خرگوش کی زندگی 10 سے 12 سال تک ہوتی ہے، مگر زیادہ تر خرگوش کینسر کی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ خرگوش 30 سے 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ مادہ خرگوش کے حمل کی مدت تقریباً 30 دن تک ہوتی ہے اور تقریباً 30 دنوں کے بعد مادہ خرگوش 4 سے 12 تک کی تعداد میں بچوں کو جنم دیتی ہے اور پیدا ہونے والے بچے پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں۔ خرگوش کچھ چیزوں میں گھوڑے کے کافی مشابہ ہوتا ہے، جیسے آنکھیں، کان، عادتیں، اور ان دونوں کی خوراک کافی ملتی جلتی ہے۔ خرگوش کی پسندیدہ غذا گاجر ہے۔ خرگوش اپنی خوراک کو 1 منٹ میں 120 مرتبہ چباتا ہے۔ خرگوش اپنی خوشی کا اظہار اچھل کود کے ذریعے کرتے ہیں۔ ابن اسیر نے 613 ہجری میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میرے ایک دوست نے خرگوش کا شکار کیا۔ جب اس نے خرگوش کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں اعلیٰ تناسل بھی ہے اور ایک شرمگاہ بھی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کا پیٹ چاک کر کے معائنہ کیا تو دونوں چیزوں کے موجود ہونے کی وجوہات بھی موجود تھیں۔ خرگوش کے پنجوں اور جبڑوں میں بال بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں دریائی خرگوش کے بارے میں۔ ناظرین، قزوینی نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہوتا ہے جس کا سر خرگوش کی طرح اور باقی جسم مچھلی کی طرح ہوتا ہے، لیکن شیخ الرئیس بن سینا نے لکھا ہے کہ دریائی خرگوش ایک چھوٹا سا زہریلا جانور ہے جو سیپ میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اسے نوش کر لے تو وہ فوراً ہمیشہ کی نیند سو جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔